ہم ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ یہ میچ کی اب تک کی جو سچویشن بنی ہے وہ ہمیں کیا بتائی ہے کہ فائنل جو ہے وہ کیسا ہونے جا رہا ہے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اسپورٹس اینکر نجیب الحسنین, تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ماہ ناز وکٹ کیپر بیٹر کامران اکمل, تھینک یو سو مچ کامران. سب سے پہلے کامران آپ سے ہی شروع کر لیتی ہوں, یہ کیا ہوا ایک کے بعد ایک وکٹ گر گئی شروع میں؟ جتنا اچھا سٹارٹ ملا میرے خیال سے ابھی 30 اوور تک ویسے وہ مومنٹم ملا نہیں ہے. 7 اووروں میں 60 رنز بنا لیے ہوئے ہیں, 57 رنز کی پارٹنرشپ لگی ہے. رچن جیسے چانس ملا اس کو, وہ اپنی اننگز اس کو ایکسٹینڈ کرنی چاہیے تھی, لیکن وہ وکٹ ملی ہے تو انڈر پریشر آئے ہیں. کین ولیمسن جیسے کاٹن بولڈ ہوا ہے, پھر اس کے بعد ٹام لیتھن نے جیسے سویپ ماری ہے, وہاں پہ ٹائم تھا تھوڑی پارٹنرشپ لگانے کا, جس کی وجہ سے 4 آؤٹ ہو گئے ہیں. تو میرے خیال سے تھوڑی رسپانسبلٹی اور لیتے تو جتنا اچھا ٹاس جیت گئے تھے, سٹارٹ مل گیا تھا, ابھی تک ویسے بیٹنگ نظر نہیں آئی. ٹاس جیت کے یہ فیصلہ ٹھیک ہے بیٹنگ کا؟ وہی بہت زبردست فیصلہ تھا اور بڑا تیزی سے رن بن رہے تھے. 57 پہ پہلی وکٹ گری ہے جو کہ ول ینگ کی تھی. وہ شاید سمجھ نہیں پائے کہ ورن کو کھیلنا کیسے ہے. ادر دین دیٹ رچن رویندرا سے میری بہت ایکسپیکٹیشن تھی اور وہ کھیل بھی ویسے ہی رہے تھے. اتنے بریلینٹ انہوں نے شاٹ لگائے. ہاردک کے اوور میں پہلے رن لوٹے, پھر اس کے بعد شامی کے اوور میں بڑا اچھا کھیلے. چانسز ملے, کاٹن بولڈ شامی نے مس کیا, ایک کیچ شرییا شیئر نے نہیں پکڑ پائے, وہ انہوں نے مس جج کیا تو وہ اس کو اویل نہیں کر پایا. اور اتنی تیزی سے وکٹیں گر رہی ہیں اینڈ وین یو آر پلئنگ اگینسٹ اے ٹیم لائک انڈیا, آپ یہ غلطیاں کر نہیں سکتے. اچھا کامران بھائی, سٹارٹ اچھا ہو گیا, اوپنرز نے اچھی شراکت داری بنائی, لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ ایک کے بعد ایک کر کے وکٹس گرنا شروع ہوئی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ صحیح گیندوں پہ آؤٹ ہوئے یا پھر کیویز بیٹرز جو تھے وہ گھبرا گئے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ بال تو اتنے اچھے نہیں تھے آؤٹ ہونے والے, جیسے وہ ول ینگ کا جیسے نجیب نے بتایا, آگے بال تھا, کراس کھیل گیا, لیگ بھی فور مل گیا. آپ دیکھیں ایسی جب پچ ہوتی ہے جو وہ اتنا زیادہ بریک نہیں ہوتا, باؤنس نہیں ہوتا, لو رہتی ہے, وہاں پہ سویپ بڑا رسکی ہوتا ہے. آپ ارلی آن کھیلے. پھر رویندر جڈیجا جو ہے وہ تیز بال کرتا ہے, اس کو سویپ مارنا بڑا رسکی ہو جاتا ہے. تو اس کو سامنے جتنا کھیلیں گے اتنا اچھا ہوگا, جس کی وجہ سے وکٹیں ملی ہیں. لیکن ابھی جیسے رنز جیسے بن رہے ہیں, ابھی یہ لاسٹ پارٹنرشپ ہے, یہ جتنی ایکسٹینڈ ہوگی اتنا اچھا ہوگا. ایک ڈیسنٹ ٹوٹل, فائٹنگ ٹوٹل بن جائے گا. ایٹ لیسٹ 250 کے قریب بنائیں کہ بالنگ ایسی ہے ڈیفینڈ کر سکتے. ٹھیک ہے, ان کے ایک میٹ ہینڈری بھی نہیں ہے جس نے آؤٹ کیے ہوئے ہیں سب سے زیادہ, وہ بھی نہیں کھیل رہا. یہ بھی ایک پریشر ہوگا ان پہ کہ ہم اتنا ٹوٹل بنا سکے کہ ہماری بالنگ ڈیفینڈ کر سکے, فائٹ کر سکے. 210 220 پہ رہے تو بالکل ہی میچ سے باہر ہو جائے گا. ہم یوزڈ ٹو ہو گئے اپنے ہمارے جو گراؤنڈ میں رنز بن رہے تھے اسپیشلی لاہور میں 300 پلس 350 پلس, تو ہم یہاں سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا اسکور ہے. لیکن اگر دیکھیں نجیب تو کہاں تک اسکور ایسا ہوگا جس پہ نیوزی لینڈ کو ایک سپورٹ ملے گی؟ دیکھیے ابھی جیسے کامران نے بات کی نا, میٹ ہینری کا نہ ہونا ایک پرابلم ہے ان کے لیے, تو دے کانٹ جسٹ سیٹل ایٹ سم تھنگ لیس دین 250 260. اس سے اوپر ہی جانا ہوگا, تبھی آپ انڈیا کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. یہ بھی مجھے بولتے ہوئے عجیب لگ رہا ہے, بٹ ایک فائٹنگ چانس تو ہوگا جب آپ 250 کراس کر لیں گے. اس کے لیے یہ پیر, جیسے ابھی کامران نے کہا نا, یہ ان کا لاسٹ پیر ہے جو ان کو ایک اچھے بڑے اسکور تک لے جا سکتا ہے, جس میں گلین فلپس اور ڈیرل مچل ہیں. آگے بھی پھر وہ سروائیول کی گیم ہو جائے گی. یہ پیر کا لمبا چلنا بہت ضروری ہے. جیسے کھیل رہے ہیں, مجھے لگ رہا ہے کہ بڑی میچورٹی کے ساتھ ابھی تک بیٹنگ کر رہے ہیں, پارٹنرشپ بلڈ کر رہے ہیں. ان میں یہ کوالٹی ہے, یہ لوگ اتنا پریشر نہیں لیتے ہیں وکٹیں گرنے کے باوجود. یہ تو ہے ایسے ہی ہے. رن ریٹ آپ دیکھیں چلاتے رہتے ہیں, اسکور بورڈ چلتا رہتا ہے, اور دونوں فارم میں بھی ہے, رنز کیے ہوئے ہیں. تو لیکن جو آنے والے جو بیٹسمین ہیں مائیکل بریزویل اور مچل سینٹنر, وہ بھی اچھے بیٹسمین ہیں. ڈپینڈ ہے کہ ان کو صرف وہ جب وہ آئیں تو ایٹ لیسٹ کوئی 6-7 اوورز رہے نا, تو پھر ان کے لیے پلیٹ فارم بڑا زبردست ملے گا اس کو. اتنی دیر ان کا جانا اور اتنی پارٹنرشپ لگانا بڑا ضروری ہے. چھٹے اوور میں ہم نے دیکھا کہ روہت شرما جو ہے وہ اسپنر لے کے آئے ورن, وہ کیا حکمت عملی تھی, اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ یہ تو اسمارٹ کیپٹنسی ہے کہ اپنے بیسٹ بالرز کو لے کے آیا. بیسٹ بالر جو شامی ہے اس کو رنز ہو رہے ہیں, تو بریک تھرو ملنا وہاں پہ بڑا ضروری تھا. جیسے 7 اووروں میں 50 پلس رنز ہو گئے ہوئے تھے, تو آپ دیکھیں بریک تھرو ملا, تھوڑا سا بیک فٹ پہ آئے ہیں, پھر رچن آؤٹ ہوا, کین ولیمسن, ٹام لیتھن, تو ایسے ہی دیکھیں پھر پریشر ان پہ آتا گیا. تو یہی ایک اسمارٹ کیپٹنس کی اور ایکسپیرینس کپتان کی نشانی ہے. دوسرا دے ہیو اے لاٹ آف آپشنس, تو ان کو پتا ہے اگر یہ نہیں چل رہا تو ہم اس سے کر سکتے ہیں, وہ نہیں چل رہا. اب ایسا مجھے لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ ورن کا سوچ کر آئے تھے تو کلدیپ پہ نہیں چل پا رہے. انڈیا کے پاس اتنے آپشنز ہیں
تو ظاہر ہے کپتان کے لیے بھی ایک کمفرٹ ہے نا کہ میں کسی کو بھی لا سکتا ہوں کسی بھی ٹائم پہ. آپشنز مطلب ایک چیز اور بتائیے گا کہ نیوزی لینڈ کے پاس ایسے اسپنرز نہیں ہیں جو بھارت کے پاس ہیں. obviously وہ مقابلہ نہیں ہے, بٹ اگر کوئی نیوزی لینڈ کوئی انڈیا کے بعد دوسرے نمبر پر آ رہا ہے تو وہ نیوزی لینڈ ہی ہے, کیونکہ مچل سینٹنر جیسا دنیا میں دوسرا نہیں ہے. مائیکل بریسویل ان کے خلاف اتنا نہیں چلتے لیکن ویسے بہت زبردست بالنگ کراتے ہیں. پھر آپ نے دیکھا ہوگا سیمی فائنل جب ون سائیڈڈ ہونے لگا تھا تو اپنے پارٹ ٹائمرز کو بھی ٹرائی کیا تھا نیوزی لینڈ نے وہاں پہ. تیاری وہ بھی اپنی پوری کر آئے ہیں, بٹ اگین سامنے والی ٹیم اتنی زیادہ اسٹرانگ ہے کہ آپ کو وہ ایسے آسانی سے مشکل سے باہر نہیں نکلنے دے گی. آپشنز ابھی ہم بات کر رہے تھے, یہ آپشنز آپ دونوں سے سوال ہے کہ پاکستان کے پاس کیوں نہیں ہے, ہم کیوں 2 کھلاڑیوں پہ رلائے کرتے ہیں؟ پورا پروگرام اسی پہ کرنا ہے تو پھر اس کا جواب پھر بھی نہیں ملے گا آپ کو, نہ ان کی طرف سے, ہماری طرف سے, عوام کی طرف سے, میڈیا کی طرف سے. سب کے ٹھنڈے ہو گئے, اب تو کوئی جواب یہ ہے کہ دیکھیں کامی بھائی اس میں سیکنڈ کریں گے, آپ کو اپنی ڈومیسٹک کرکٹ کو اسٹرانگ کرنا ہوگا, آپ کو عزت دینی ہوگی, آپ کو ایک اسٹرکچر بنانا ہوگا. جو آپ چاہ رہی نا میں جیب میں سے نکالوں اور آپشن دے دوں, ایسا نہیں ہوتا. ان لڑکوں پہ بہت سالوں کام ہوا ہے. انڈیا نے ایسے تھوڑی اپنی اتنی تگڑی بینچ ایک دن میں بنا لی ہے کہ آپ آئے اور آپ نے کہا چیمپئنز ٹرافی میں بڑے آپشن تھے. نہیں, بہت پہلے سے تھے. اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا ینگسٹر آتا ہے اس کو آپ بائی لیٹرل سیریز میں ٹرائی کراتے ہیں, اس کو چانس دیتے ہیں وہاں پہ کہ وہ وہاں اپنی جگہ بنائے. آپ کے مین پلیئرز ہر چیز نہیں کھیل رہے ہوتے. ہم ہر چھوٹی موٹی ایری غیری سیریز جیتنے پہ تو لگے ہوتے ہیں. فٹنس کے مسائل بھی بہت ہوتے ہیں, وہ تو خیر فٹنس کے بنا لیے ہوئے ہیں. آپ جب اہمیت دیں گے اسکل کو, آپ ویلیو نہیں دیں گے, دوسری چیزیں آپ فٹنس کی طرف, دوسرے ایشوز گراؤنڈ کے باہر والے سامنے لائیں گے, اس کے مطابق آپ ٹیمیں بنائیں گے تو ایسے ہی ہوگا. بالکل صحیح کہا ہے. آج انڈیا کیوں نمبر 1 ہے, کیوں ان کا یہ جیب میں سے نکالتے ہیں, ریپلیسمنٹ تیار ہوتی ہے, ان کو سوچنا نہیں پڑتا. یہی ہے کہ ان کا سسٹم, ان کی ڈومیسٹی, انہوں نے ویلیو دی اپنے پلیئروں کو, سب کو وہ کھلاتے ہیں. ہمارے یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پلیئرز ایسے ہوں, پہلے آپ کرکٹ کو کھلائیں, ڈومیسٹک کرکٹ کے لیے تو کنوینس کریں پلیئروں کو, وہ تو شوق لائے کھلانے کے لیے. there was a time جب انڈیا کا بولنگ اٹیک ویکسٹ اٹیک ہوا کرتا تھا ہمیشہ سے, اور بیٹنگ ان کی ہمیشہ آپ نجیب ایگری کرے گا, ایم ایس دھونی جتنی دیر کیپٹنسی وہ کرتا رہا وہ 3.5-4 بولر سے ہی کھیلتا رہا. باقی اس نے 5واں 6واں بولر یوراج, سہواگ ان کو یوز کیا. تو آپ دیکھیں اب ان کے پاس 5 بولر ہے, 6واں بولر بھی ان کے پاس پورے 8-10 اوورز کرنے والا ہے. تو یہ ان کی کامیابی ہے. باہر بیٹھا ہوا روی بشنوئی ہے, چاہل ہے, اتنے آپشن ہے کہ انہوں نے, اب ان کو سمجھ نہیں آتی ہم 15 کیا اناؤنس کریں, اس کے بعد 11 کیا بنائیں. ابھی پچھلے دنوں گریٹ سنیل گواسکر نے ایک بات کہی تھی جس پہ لوگ بڑا اس پہ وہ کر رہے تھے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ بی ٹیم. میں نے کہا انہوں نے مروت سے کام لیا ہے, ان کی سی ٹیم سے بھی ہمیں ذرا مشکل ہی ہوگی. یہ کوئی برا ماننے والی بات نہیں ہے. جب آپ فیکٹ فیس کریں گے نا, تب آپ, جب ریالٹی چیک ملے گا تب آپ بہتری کی طرف جائیں گے. تھوڑا سا یہ نا کہ ہم اپنی ٹیم کو کچھ کہہ دیں, ٹھیک ہے, باہر سے کوئی کچھ, لیکن یہ فیکٹ ہے کہ وہ آپ پہلے تو آپ مجھے بتائیں برا کس بات میں مان رہے ہیں. دنیا کی ساری ٹیمیں تو بی ٹیم ہی آپ سے کھیل رہی ہوتی ہیں, وہ اپنی اے ٹیم تو کھلاتی نہیں ہے. دوسرے ملک کے جو کرکٹر ہے نا وہ بات کرتے ہیں نا ایسے, تو اس پہ عمل ہوتا ہے, اس پہ امپلیمنٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے. جب اپنے گھر کے بندے, ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے تو ہمیں غلط کہا جا رہا ہوتا ہے کہ نہیں ان کا ایجنڈا ہے کوئی, یہ غلط بات کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ہم جب تک اپنے بندوں کی ویلیو نہیں بنائیں گے, ہم اپنی کرکٹ کی ویلیو نہیں بنائیں گے, ہم اچھی نہیں کھیلیں گے, جیتیں گے نہیں, ہم ڈومیسٹک سسٹم اپنا اسٹرانگ نہیں کریں گے, کھلائیں گے نہیں, اتنی دیر یہ چیزیں بہتر نہیں ہوں گی پاکستان کی کرکٹ کی. آج دیکھیں پاکستان سے باہر والے کہہ رہے ہیں ہماری سی ٹیم سے نہیں جیت سکیں گے. میں کہتا ہوں سی ٹیم بہت دور کی بات ہے. جو ان کے ابھی ہم لوگ وہ ریٹائر پلیئر بھی وہ بنا دینا, ان سے بھی نہیں جیت سکتے. یہاں تک ہماری نوبت آگے ہوئی. گلومی پکچر ہمارے سامنے, یہ گلومی نہیں ہے. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, جب آپ ریئلائز کریں گے نا میری طبیعت صحیح نہیں ہے تبھی آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. پہلے تو یہ ریئلائز کریں نا, اس غلط فہمی سے باہر نکلیں. دنیا کا بیسٹ پیس اٹیک ہمارا ہے, ہم اسپن کو بہت اچھا کھیلتے ہیں, ہم اپنی کنڈیشن کو سمجھتے ہیں. کچھ نہیں سمجھتے. ہمیں سب کچھ بیک ٹو ڈرائنگ بورڈ جا کے اپنی غلطیاں نکال کے ان پہ بیٹھ کے کام کرنا ہے اور کنسسٹنسی کے ساتھ ایک پلان بنانا ہے. 2-3 چیزیں بھی کر لیتے نا, لیٹ سے کہ ہم اپنی جو اوپننگ پیئر ہے, ہمیں پتا ہوتا ہمارے پراپر جو اوپنر بیٹرز ہیں وہ آ کے ایک بیس فراہم کر دیں گے, فاؤنڈیشن فراہم کر دیں گے. اسی طرح اسپنرز ہم کچھ ایڈ کر دیتے تو آج ہم یہ ڈسکشن نہیں کر رہے ہوتے, آج کچھ دوسری ڈسکشن ہو رہی ہوتی. Am I right? یہ
بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. یہ کام تھے سال پہلے کرنے والے. کوئی بھی آئی سی سی ایونٹ ہو نا, اسے 1 سال پہلے 10 مہینے پہلے آپ ٹیم بنا کے رکھ لیتے ہیں کہ یہ ہمارے اس ایونٹ کے پلیئرز, ہم وہ تجربے کرتے رہتے ہیں. ہم لوگ کھلاتے نہیں ہیں, ہم چھوٹی ٹیموں کے خلاف ساری ٹیم لے کے کھلا رہے ہوتے ہیں. انجرڈ پلیئر بھی ہم سال لے کے چل رہے ہوتے ہیں, کسی کو آنے نہیں دیتے. آج وراٹ کوہلی جیسے کتنے سپر سٹار بن رہے ہیں, روہت شرما جیسے, وہ کیونکہ کھیلتے نہیں ہیں وائٹ بال کرکٹ. کئی سال میں ایک آدھی سیریز کھیلتے ہیں, وہ بھی بڑی ٹیموں کے خلاف. تو یہی ان کی کامیابی, بیک اپ پلیئرز بنتے ہیں. ہم لوگوں نے انفارچونیٹلی 6-7 سال سے یہ پاکستان کی کرکٹ کو نہیں سمجھا, اپنے گھر کی کرکٹ کو سمجھا جیسے چلاتے. یہ آج حال ہے کہ ہم لوگ اپنے ملک میں اپنی کنڈیشن, گیم اویئرنیس زیرو ہے, صرف فارمیلٹی ہم پوری کر رہے ہیں کسی بھی ایونٹ میں کھیلنے کے لیے. اور اب تو میں اس نتیجے پہ بتاؤں, جو آپ بات کر رہی ہیں نا, اس سے بھی آپ کوئی اس ایونٹ میں اچھا کر لیتے, کوئی سیمی فائنل وغیرہ کر لیتے. اب پاکستان جب بھی کسی بڑی ٹیم سے جیتے گا نا, ان کا برا دن ہونا ضروری ہے. اب پاکستان کبھی بھی کوئی بڑا ٹورنامنٹ جیتے گا نا, کہیں نہ کہیں کوئی تکا, یا آپ اس کو کہہ دیں قدرت کا نظام, یا کوئی بھی چیز, اس طرح کی چیزیں ہونا بہت ضروری ہیں. آپ ابھی کہیں سٹینڈ نہیں کر رہے. میں آج کامی بھائی سے پوچھتا ہوں, کیا میں آپ کو 4 ٹیمیں کہتا ہوں نا, انڈیا, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, ساؤتھ افریقہ, اس وقت آپ کسی سے بھی جیتنے کی پوزیشن میں ہیں؟ میں زمبابوے سے کہہ رہا ہوں نہیں جیت سکتے. آپ یہ 4 ٹیموں کے نام لے رہے ہیں. آپ دیکھیں شاہد بھائی نے جو 2 دن پہلے کل بات کی ہے کہ ہم نے 2027 ورلڈ کپ کوالیفائی کرنا ہے, ٹاپ 8 ٹیموں سے جیتنا ہم نے. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. میں زمبابوے کی بات کر رہا ہوں, یہ ٹاپ 4 کی بات ہے. جب آپ آئی سی سی کے ایونٹس میں جائیں گے نا, تو ان ٹاپ ٹیموں سے آپ کو کھیلنا ہے, آپ ان کے لیے ریڈی ہی نہیں ہے. آپ کوالیفائی راؤنڈ نہ کھیلنے چلے جائیں کوالیفائی کرنے کے لیے 2027 کا ورلڈ کپ. تو یہ سوچ کے اب کرکٹ کھلانی چاہیے اور پلیئرز بنانے چاہیے. وہ اسی صورت ہوگا, پلاننگ اچھی ہو, اپنے سسٹم کو اسٹرانگ کرے اور پلیئروں کو لے کے آئے کہ نہیں اب لیگ کرکٹ ہو گئی ختم, اگلے 2-3 سال ہم نے اپنا سسٹم اسٹرانگ کرنا ہے. جائیں ڈومیسٹک کرکٹ ساری کھیل لیں, اور وہاں پہ کوئی ایکسکیوز نہیں چلے گا. کوئی ایکسکیوز چلے گا اس کو پھر شرے ایئر کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے, سینٹر کانٹریکٹ سے فارغ کرنا چاہیے, بین کرنا چاہیے, اس کو پاکستان ٹیم میں نظر نہیں آنا چاہیے. پھر ہی جا کے ہم لوگ بہتر ہوں گے. ایسے ڈیسیژن لینے پڑیں گے ہم لوگ. کامران بھائی ابھی کیا کہتے ہیں, کس کا پلڑا بھاری دیکھ رہے ہیں؟ ابھی تک انڈیا کا آپ دیکھیں یہ پارٹنرشپ پہ ہے. یہ پارٹنرشپ ایٹ لیسٹ 200 رنز تک چلی گئی تو شاید 250-260 رنز ہو جائے, ایک ڈیسنٹ ٹوٹل ہو جائے, کیونکہ بڑی اسٹرانگ ٹیم ہے انڈیا کی. بیٹنگ لائن اپ آپ دیکھیں, بالنگ نے تو کم بیک کروا دیا 7 اوورز کے بعد, 8 اوورز کے بعد. اب بیٹنگ ہے, اور بیٹنگ میں سب نے رنز کیے ہوئے ہیں, لیکن پہلے نیوزی لینڈ ٹیم کو 250-260 رنز بنانے پڑے. لیکن کیا اس وقت بھی ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں نجیب کہ یہ فائدہ ہوا ہے, ایڈوانٹیج ملا ہے انڈیا کو ایک ہی اسٹیڈیم میں کھیلنے کا؟ مطلب مجھے تو اب یہ بات ہی سمجھ نہیں آ رہی ہے. یہ ہر کوئی یہ باتیں گئے نہیں, مجھے لگتا ہے یہ سائیکولوجیکل پریشر شاید انڈیا پہ ڈالنے کا طریقہ ہے, یا یہ اب بس ہو گیا نا. وہ ہر طریقے سے آپ دیکھیں ان کا بیلنس ٹیم کا چیک کریں. اگر وہ یہاں کھیل رہے ہوتے نا پاکستان میں, تو بنا رہے ہوتے 350-400 رن, 400 بھی بنا لیتے تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہوتی, جس طرح کی ہماری پچز ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہونا نہیں چاہیے. میں یہ کہہ دیتا ہوں اس کو کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ایک آئی سی سی ایونٹ میں ایک ٹیم ایک ہی جگہ کھیل رہی ہے, باقی سارے اس کے آس پاس اس کے حساب سے چل رہے ہیں. دیٹ از رانگ. یہ چیمپئنز ٹرافی میں بھی تو ان کو ایک ہی وینیو آفر کی تھی, ہم نے بھی وہی کی تھی. ہم اگر ان کو بلا لیتے, آپ تو لاہور میں بھی کر رہے تھے کہ لاہور آ کے کھیل لو, لاہور سے کھیل کے چلے جاؤ. اس وقت جائیں کیوں, لیکن وہ یہی ایڈوانٹیج لاہور وہاں بھی نہیں ملتا. یہی باتیں ہونی چاہیے, باتیں روک نہیں سکتی. صرف پاکستان کی بات نہیں ہے, باقی لوگ بھی کہہ رہے. تو میں اس کے پوائنٹ آف ویو سے جواب دے رہا ہوں کہ جو ٹریولنگ کی بات کر رہے ہیں نا, ان سے پوچھیں, یہ انٹرنیشنل کرکٹر ہیں, رہ چکے ہیں, ان کو پتا ہے کہ 4-5 گھنٹے کی بھی فلائٹس ہوتی ہے, 2 گھنٹے کی فلائٹ پہ اتنا شور مچا رہے ہیں. اور پھر ہاں, یہ اگین یہ والی بات ہے کہ 2 سیمی فائنل والی ٹیمیں دبئی گئیں, وہاں انہوں نے انتظار کیا کس کا میچ انڈیا کے ساتھ پڑے گا, وہ وہاں رکا, جس کا نہیں تھا وہ واپس آیا, اس نے وہاں آ کے اپنا سیمی فائنل کھیلا. دیٹ از لائک اے جوک. اس میں بلیم کس کو جاتا ہے؟ اس میں آئی سی سی کو جاتا ہے کہ آپ کو یہ چیزیں مینج کرنی چاہیے تھی, اور کسی ایونٹ میں ایک ٹیم الگ نہیں رہ سکتی باقی سب سے. تو یہ غلط ہے, لیکن اس ٹیم کو ضرورت نہیں ہے. یہ پتہ ہے جب ہم ایسی باتیں کرتے ہیں نا, تو ہم دنیا کے سامنے لگتا ہے کہ ہم بڑے سور لوزر ہیں, کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں یار ہم پہلا راؤنڈ کلیئر نہیں کر پا رہے, آپ ان کو کہہ رہے جگہ کا فائدہ. مثال ہے نا کھسیانی بلی کھمبا نوچے, کھمبا ہی نوچ رہی ہے. اچھا نجیب, آپ لاسٹ بتا دیں اس وقت جو میچ کی پوزیشن ہے, کتنے اوورز, 35 اوورز ہو گئے,
تو جیسے ابھی کامران نے کہا نا کہ ایکسٹرا آرڈنری کرنا پڑے گا ابھی کچھ نیوزی لینڈ کو رائٹ ناؤ، بیکاز کرکٹ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو میں ان کو 20% کا وہ دے دیتا ہوں، 80-20 ان فیور آف انڈیا. کوئی زبردست اننگ کھیل جائے. گلین فلپ سے امید ہے کچھ بھی کر سکتا ہے، کیپیبل تو ہیں سارے. اسٹارٹ میں 40-60 تھا، اب جیسے 4 آؤٹ ہو گئے ہوئے ہیں تو میرے خیال سے 90-10 ہی کر 90-10 ہی کر دیتے ہیں. چلیں بیچ کا کر لیتے ہیں. 90-10 ایک بیچ کا کہہ رہے ہیں آپ. 90-10. تھینک یو سو مچ نجیب، تھینک یو کامران، بہت شکریہ. اور اس پر ہم مزید بھی بات کرتے رہیں گے.